السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ توحید سیریز میں انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، جو اس کو انشاءاللہ توحید کے ذریعے ہم سمجھیں گے اور کلمہ طیبہ کے تحت ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پرابلمز جو ہوتی ہیں، جب آتی ہیں کسی کے اوپر، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا؟ انسان ڈرنے لگتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے یہ سب چیزیں ہونے کی وجہ سے، اور اس کو ہر جگہ فیلئر نظر آتا، کچھ بھی کام کرے تو اس کو فیلئر نظر آتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مثال جو ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، پائے کے اولیاء اللہ ہے۔ آپ اپنے ایک کتاب میں اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز بتایا آپ۔ یہ فرسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ ایک مثال دیتے ہیں، پہلے مثال کہ ایک کتے کی مثال دیتے ہیں۔ ایک کتا جو ہے، ایک گھر والے کوئی ایک اجنبی گھر پہ گیا تو ایک دن اس کو کھانا جو بھی ہے، روٹی جو بھی ہے اس کو کھانا دیے، پھر دوسرے دن بھی آیا اس کو کھانا دے دیے، تیسرے دن بھی آیا، تیسرے دن اس کو کھانا دے دیے۔ تو کتا کیا کرتا؟ تو یہاں سے میرے کو کھانا مل رہا بول کے انہیں وہاں پر بیٹھ جاتا۔ اب مطلب وہ دروازے پہ بیٹھ جاتا، انہیں دروازے پہ بیٹھ کے اگر چوتھے یا 5ویں دن اگر کھانا دینے میں اگر دیری ہو جائے، اگر تھوڑا تاخیر ہو جائے تو دوسری در پہ نہیں جاتا، انہیں دوسری جگہ نہیں جاتا، ویٹ کرتا انہیں وہاں پر۔ نہیں، اس کو یقین رہتا کہ میرے کو یہی در سے کھانا ملے گا، یہی در سے کھانا ملے گا۔ اور جب دوسرے کتے آتے ہیں اس کے اوپر بھونکنے کے لیے تو ان کو واپس بھونک کے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں گلیوں میں پھر رہے ہیں آوارے پن کے، تم کیوں ایسا مارے ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، تم کیوں اتنا ذلیل ہو رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں انہوں مار رہے ہیں، انہوں مار رہے ہیں، انہوں مار رہے ہیں۔ ایک دن روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتے ہیں۔ اور وہ کتا کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ کتا کیا کرتا ہے؟ جو دشمن ہوتے ہیں دشمنوں کو بھونکتا ہے، دشمنوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ مثال کو رکھ کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو پہچاننا، اور در کس کا ہونا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن چاہیے تھا۔ ہم یہ چھوڑ کے ہماری مثال آوارے کتوں کی مثال دی ہے کہ اور حفاظت کس کی کرنا تھا؟ دین کی حفاظت کرنا تھا۔ نہ ہم ہمارے رب کو پہچانے، نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کو پہچانے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے، نہ ہی دین کی پہچان حاصل کرے، نہ ہی دین کی فہم حاصل کرے، نہ ہی اس کی حفاظت کرے۔ اسی لیے ہماری مثال جو ہے وہ کتوں کی جیسی ہے جو آوارہ پھر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم جہاں پر بھی جا رہے ہیں ہمارے کو فیلئر ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ در پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں، انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ میرے رب تو ہی میرے کو دینے والا ہے، بتا دے کوئی اور رب ہے تو۔ مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا، توبہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا، صبر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا۔
اور وہ کتا جو ہے 4-5 دن کے بعد اگر تاخیر ہو جائے اس کو کھانا ملنے میں تو انہیں دوسرے در پہ نہیں چلے جاتا، ہماری طرح بے صبراپن نہیں کرتا، انہیں وہیں بیٹھا ہوا رہتا، انہیں وہی دروازے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا رہتا، انہیں دوسرے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اب ہمارے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، اور وہ در پہ بیٹھے ہوئے رہنا چاہیے تھا۔ وہ در کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ہمارے کو۔ اور حفاظت کس کی کرنا تھا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ اگر کر رہے ہیں، ویسے رب کی پہچان حاصل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں، تو مبارکباد ہو، ایمان والے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ آوارے کتوں کی مثال ہے۔ دوسری اسی لیے پرابلمس آ رہے ہیں۔ اور دوسری مثال آپ دیتے ہیں کہ گھوکر کی مثال دیتے ہیں۔ گھوکر کیسا رہتا؟ اپنی باڈی میں اگر گھوکر ہو گیا تو خالی ایسا ہاتھ لگائے تو اسے تکلیف ہوتی، اتنا چبھتا انہیں۔ تو گھوکر پیدا کر لیا اپنی جسموں میں، اب ہاتھ لگائے تو چبھ رہا انہیں۔ اب وہ گھوکر کی مثال ہمارے خواہشات کی مثال دے رہے ہیں آپ۔ ہمارے خواہشات کو جو معبود بنا لیے نا، اس کی مثال دے رہے ہیں گھوکر کی۔ یعنی اب مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر زندہ رہنے کے لیے اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے صرف 2 وقت کے کھانے کی ضرورت ہے، وہ بھی سالن بھی نہ ہو۔ صبح میں 1 روٹی کھا لے، شام میں 1 روٹی کھا لے، بندہ کبھی مرے گا نہیں، زندہ رہے گا۔ تو اب خواہش ہے، اب یہ گھوکر کیسا پیدا ہو رہا؟ میرے کو ڈیلی گوشت ہونا، میں بنا گوشت کے نہیں کھاتا ہوں، مطلب خواہش پوری کرنے میں لگے ہوئے ہے۔ جو ہے میرے کو ہفتے میں 1 بار بریانی ہونا، میرے کو یہ سالن میں نہیں کھاتا ہوں، یہ سالن بنائے ہم ہر 2 دن کے بعد یہ بناتے، میں نہیں کھاتا ہوں۔ مطلب خواہشوں میں اتنا ہو گئے کہ ایک خواہش پوری کر رہے ہیں، دوسری خواہش آ جا رہی، دوسری خواہش پوری کر رہے ہیں، تیسری خواہش آ جا رہی۔ تو خواہشوں کو معبود بنا لے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا؟ ہر جگہ اپنے ہاتھ سے اپن گھوکر بنا لے رہے ہیں۔ گھوکر بنا کے کیا کر رہے ہیں؟ جب پرابلم آ رہی تو کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کی آزمائش آ رہی ہمارے اوپر۔ وہ اللہ کی آزمائش گنہگاروں پر نہیں آتی، اللہ کی آزمائش صالحین بندوں پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیین پر آتی ہے، صدیقین پر آتی ہے، شہداء پر آتی ہے۔ ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے جو ہے عذاب آتا ہے، گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ بھی ہماری وجہ سے آ رہا ہے وہ عذاب۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ آزمائش ہے بول کے اللہ والے بن جاتے ہیں، وہاں پر اللہ والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، آزمائش ہے۔ ہم گناہگاروں پر آزمائش کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر آزمائش ہوئی، آپ ثابت قدم رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ اللہ سے راضی ہے، اللہ اور آپ سے راضی ہے۔ اتنے خواہشات، اتنے آزمائش ہوئے آپ کے ساتھ، آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر، ہر کسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا آپ۔ پھر اب سوال کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ سوال کر رہے ہیں۔ اتنا کر کے بھی، اتنے آزمائشوں میں اترنے کے بعد بھی سوال کر رہے ہیں کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ ایسے جو ہے اللہ کے صالحین بندوں پر آزمائشیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں، ایسے انبیاء علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں ہوتی، تو وہ لوگ ثابت قدم بھی رہتے اس میں، ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم بھی رکھتا اس کے اندر۔ تو ہمارے کو اگر ہم ایسا دکھ رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں میں، پھر بھی میرے اوپر جو ہے آزمائش بول کے میں نکل جا رہا ہوں، تو ہماری غلط فہمی ہے، وہ ہماری بدبختی ہے، وہ ہماری بدبختی ہے۔ اور جو ہے تیسری مثال آپ دیتے ہیں، تیسری مثال یہ دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے گناہ کر رہا ہے اور گناہ پر اصرار بھی کر رہا ہے، یعنی گناہ جو ہے ریگولر کرتے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا، گناہ کرتے جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے گناہ کرتے کرتے کہ وہ نیکی کر رہا سمجھ رہا،
گناہ اتنا کر کے اس کو عادت ہو گئی وہ گناہ کی کہ اس کو اچھا دکھ رہا وہ گناہ کرنا، اور وہ توبہ نہیں کر رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ایک زمانے میں ابلیس اپنے چیلوں کو جمع کرا، ایک ٹیم بنا کر صحابہ اکرام کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے بھٹکاؤ۔ تو وہ کوشش کرے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو واپس تھک ہار کے آ کے وہ لوگ بولتے ہیں ان کے استاد کو اس کے کہ ہم لوگ بہت کوشش کریں مگر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو وہ بولتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی جماعت ہے، مقدس جماعت ہے، ان کے اوپر کچھ اپنا اثر نہیں ہوتا۔ ان کے بعد تابعین کا دور آئے گا، تم ان کو بھٹکانا۔ پھر جب تابعین کا دور آیا تو پھر سے اس نے ایک ٹیم جمع کی، پھر اب اس نے جو ہے تابعین کی طرف ان لوگوں کو بھیج کر تابعین کو جو ہے بھٹکانے کے لیے بولا۔ تو جب وہ بھٹکانے لگے، ایک آدھ گناہ وہ کرا لیتے تھے۔ جب تابعین کی عادت ایسی تھی کہ دن بھر کا وہ رات میں سونے کے ٹائم پہ دن بھر کا وہ لوگ غور و فکر کرتے تھے کہ ہم نے کیا گناہ کیا، تو رات میں سونے سے پہلے اللہ کے سامنے رو کر وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیتے تھے، نیکی میں تبدیل کر دیتے تھے وہ گناہ کو، اتنا وہ لوگ رو کے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ پھر واپس گئے ابلیس کے پاس، ہم لوگ تو جو ہے ان لوگوں کی جو ہے یہ مقدس جماعت کو، تابعین کی جماعت کو اتنا بھٹکانے کی کوشش کرے، ایک آدھ گناہ ہم کرا بھی لیتے تھے، تو بھی جو ہے وہ لوگ شام میں رو کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر وہ گناہ کو نیکی میں تبدیل کرتے تھے۔ تو شیطان بول رہا ہے کہ ابھی بھی رک جاؤ، یہ جماعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والی ہے، آگے جو ہے مسلمان آئیں گے، ان کو تم کان پکڑ کر گناہ بھی کرا دو گے تو وہ گناہ کر لیں گے اور توبہ نہیں کریں گے، اور ان کے پاس اکڑ ہوگی اور انا ہوگی، وہ انا کی وجہ سے اور وہ اکڑ کی وجہ سے تمہاری وہ پکڑ میں آ جائیں گے۔ مطلب ارے بھائی ایسا نہیں، ایسا کر لو، میرے کو سکھا رہے تم، میرے کو بولتے سب معلوم میرے کو، ایسا نہیں ہوتا، یعنی انا میں اس کی وجہ سے جو ہے یہ میں کا جو نعرہ لگاتے نا، یہ میں کا جو نعرہ لگاتے، اس کی وجہ سے وہ انا اور اکڑ کی وجہ سے وہ شیطان کان پکڑ کر وہ شیطان کے الفاظ ہے، یہ تم یہ چیزوں کی وجہ سے کان پکڑ کر تم گناہ کراؤ گے، وہ گناہ کر لیں گے، پھر توبہ بھی نہیں کریں گے، گناہ کریں گے پھر توبہ بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ کیسی ہماری جو ہے، کیسا ہمارے کو شیطان بھٹکا دے رہا، اور ہم کیسا اس کے جو ہے پینتروں میں آ کے یہ سب گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو توبہ کرنے والا بنائے، اسے حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں یہ مثال دے دیا آپ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلم بہورا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی دی ہے۔ تو بلم بہورا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نعمتوں سے نوازے تھے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ سکتا تھا انہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے تھے، اور اس میں اعظم جاننے والا تھا وہ تو، اور جو وہ دعا کرتا وہ قبول ہوتی۔ وہ اب جو ہے جو ایریا میں وہ رہتا تھا، وہ ایریا کا جو بادشاہ تھا عیسائی بادشاہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی فوج کو لے کر وہ قلعے یا وہ ایریا کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تقریباً 50,000 کی فوج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا وہ بلم بہورا کے پاس آ کے وہ کہتا ہے کہ تم تو جو ہے اس میں اعظم جاننے والے ہو، اور تم جو ہے تمہاری جو دعا کرتے تم وہ دعا قبول ہوتی، تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کے ہم پر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم جو ہے ہمارے حق میں دعا کرو، اور وہ جو ہے جنگ سے پہلے ہم کو جتا دو۔ تو وہ بولا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں ایسا کرا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جاتا، اور
میرے یہ جو بھی نعمتیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں میرے سے, میں نہیں کر سکتا یہ. تو بول کے آپ جاؤ, میں نہیں کر سکتا بول کے اس کو بھیجا دیتے. پھر دوسری بار کیا کرتا, پھر آتا انہیں کچھ تو بھی تحفے لے کے آتا. پھر یہی بولتا کہ جو ہے اب ہماری حق میں دعا کرو بول کے. وہ بولتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. چلے آتے ہیں. پھر تیسرے بار جو ہے اتنا سامان, اتنا سونا وونا مال و دولت لے کے آتا کہ اس کا پورا گھر بھر جاتا. اب دعا کرو بولے تو انہیں دعا کر دیتا. جب دعا کرنے کے لیے وہ پہاڑ پہ گیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے جا رہا تھا, مگر بددعا اسے خود کے لیے نکل رہی تھی. اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی وہ پورے نعمتیں واپس اللہ تعالیٰ لے لیے. اور خیر وہ جنگ میں تو واپس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فتنہ بھیج کر وہ فوج کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا, کیونکہ ایک کی غلطی کی وجہ سے پورے فوج کے اوپر وہ عذاب آ گیا تھا. تو جو ہے اور یہ جو بددعا کر رہا تھا تو وہ اپنے لیے بددعا نکل رہی تھی, اور وہ جو زبان اس کی جو ہے کتے کی طرح زمین تک لگ گئی تھی. تو دیکھیں آپ, یہ واقعہ جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ ہم کو کیا چل رہا ہے, ہمارے لیے نصیحت کیا ہے. یہ تو ہے واقعہ, مگر ہم کو اس سے کیا لینا ہے. ہم کو اس سے یہ لینا ہے کہ اگر ہمارے کوئی اللہ تعالیٰ کچھ نعمت دیے, اللہ تعالیٰ ہمارے کو کوئی چیز دیے تو اس کی قدر کرنا. اس کو جو ہے کوئی مال کے وجہ سے, کوئی دنیاوی فائدے کی وجہ سے, اپنی خواہشات کی وجہ سے, اپنے جو ہے نفس کے خواہشات کی وجہ سے اس کو جو ہے اپن کمپرومائز نہیں کرنا. اور جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ یہ سمجھنا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی وہ, اور ہمارے اوپر اگر کوئی نعمت آ رہی ہے, کچھ اچھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. میرے نیکیوں سے یہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے اس میں. ایسا ہم کو سوچنا چاہیے. اب دیکھیے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک کتاب میں یہ واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے, مومن اپنے قلب کی نظر سے ہر چیز دیکھتا رہتا ہے. مومن جو ہے اپنی قلب کی نظر سے کیا دیکھتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے. جو بھی چیز ہے وہ کون عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. وہ یہ چیز دیکھتے رہتا ہے. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. دل سے دیکھنے والی جو بات ہوتی ہے, دل کیسا دیکھتا بولے تو, اب ایک میں نام لیتا ہوں, چار مینار. دل سے دیکھے چار مینار کو, آ گیا دل میں, مائنڈ میں اور دل میں اس کی امیج آ گئی کہ چار مینار ایسا رہتا, اس کو چار پلر رہتے, ایسا سب. برج خلیفہ آ گیا دل میں, اسکین آ گیا کہ ایسا ہے, ایسے شیپ کا ہے, لمبا ہے, سب جو بھی ہے. ہمارے جو ہے والدہ کا میں جیسا نام لیا, والدہ کی پوری اسکین آ گئی, پوری چیز جیسا والدہ جیسا رہتے, ویسا پھرتے, جیسا چہرہ ہے. والد صاحب, پورا والد صاحب کا اسکین آ گیا کہ داڑھی ہے, آپ کا فیس ایسا ہے, آپ ایسے دکھنے, پورا اچھے آ گیا. اللہ کچھ بھی نہیں آ رہا, اسکین میں کچھ بھی نہیں آ رہا. اللہ کچھ بھی نہیں آ رہا. بے ایمانی کی نشانی ہے. رب کو نہیں پہچانے, رب کے حبیب کو نہیں پہچانے, رب کے دین کو نہیں سمجھے. کیسا وہ جب چار مینار کا نام لیے تو دل پورا اسکین کر لیا. وہ دل کی نظر ہے, دل کی نظر دنیا پہ لگی ہوئی ہے, اسی لیے ہمارے کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نظر نہیں آ رہی, اس لیے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن ہمارے کو نظر نہیں آ رہا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم ہمارے دل میں نہ اتر رہی, اس لیے دین کی فہم ہمارے دل میں نہ اتر رہی. جیسا وہ جو چیزیں جو نامے میں لیا, ابھی وہ نامے لیا تو وہ اس کا پورا اسکین آ گیا, ہمارے دل کی نظر سے دیکھیں ہم اس کو. مگر جب اللہ بولا کچھ بھی نہیں آیا ہمارے دل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے.
تو ہماری کتنی بے ایمانی ہے دیکھیے آپ. ہم وہ کتوں والی مثال میں برابر فٹ ہو رہے جو آوارہ گلیوں میں پھر رہے. سو اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دل کی نظر سے دیکھتے رہتا ہے کہ مجھے کون عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہے اور مجھے کون منع کرے گا کہ مجھے کوئی چیز سے منع رکا رہا ہے. وہ کون رکا رہا ہے میرے کو؟ وہ اللہ تعالیٰ رکا رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کو روک کے دیتے کئی کو. اگر میں اس کو یہ چیز دے دیا تو یہ چیز دیتے گیا کنٹینیوس دیتے گیا تو آگے چل کے بغاوت کر دیتا. اس لیے میں اس کو جو ہے روک کے دیتا ہوں چیزاں. یہ ایک کیٹیگری کا انسان ہے. دوسرے کیٹیگری کو اس کو میں زیادہ دیتے رہنا تو انہیں ٹکیوا رہتا. اگر میں اس کو کم دیا تو انہیں بغاوت کر دیتا. تو یہ اندازہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اندازہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھتا رہتا انہیں کہ عطا کون کر رہا ہے اور مجھے روک کون رہا ہے، منع کون کر رہا ہے اور اندازہ کون کر رہا ہے یہ سب چیزوں کو دینے کرنے کا. اور حرکت کون دے رہا ہے، یعنی آج ہاتھ اٹھ رہا ہے ہمارا، حرکت کون دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرکت ہے اس میں. کل کے دن یہ ہاتھ اگر نہ اٹھے تو کوئی ڈاکٹر اس کے ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا. اور اگر یہ ہاتھ اٹھے تو کوئی ڈاکٹر اس کو نیچے نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حرکت ہے اس میں. عزت صرف اللہ تعالیٰ ہی میں عزت دے سکتے ہیں، نہ کوئی مخلوق عزت دے سکتی. ذلت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مجھے ذلت ملتی ہے. میرے گناہوں کی وجہ سے میرے کو ذلت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ تو عزت والا ہے، عزت ہی عزت ہے اللہ کے پاس. جو ذلت ہو رہی ہے مل رہی ہے وہ میرے کاموں کی وجہ سے، میں کچھ غلط کر رہا ہوں گا اسی لیے یہ چیزیں ہو رہے ہیں میرے پاس. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ مومن دیکھتا رہتا. کیا دیکھتا رہتا؟ کہ میرے کو پہلے کیا عطا، کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. کون منع کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. یہ کون سے نظر سے دیکھتا انہیں؟ دل کی نظر سے دیکھتا رہتا. اور کون جو ہے حرکت دے رہا ہے، کون جو عزت دے رہا ہے، کون جو ذلت دے رہا ہے، یہ سب جو ہے اپنے دل کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے. اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کا جو ہے ایمان ہوتا ہے. ایمان جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک رسمی ایمان. رسمی ایمان مطلب خالی جمعے کو جمعہ نماز پڑھنا، عید کے دن نئے کپڑے پہننا. مطلب میں مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں. عید کے دن جو ہے نئے اچھے کھانے بنانا. اور دعوتوں میں گئے تو خواتین جو ہے ڈیزائنر ٹائپ کے یہ جو سر پہ جو بنتے ہیں نا، بال نہیں دکھنا چاہیے. بھلے ہی وہ ان کا ڈریس کیسا بھی بے حیا ہو مگر بال نہیں دکھنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ رسمی ایمان. تو مطلب اپنے لوگ اپنے حساب سے بنا لیے، رسمی ایمان اس کو کہتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ عادی ایمان، یعنی عادت میں آ جاتا ہو. دل میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نہ پہچان رہتی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رہتی، نہ دین کی پہچان رہتی. صرف عادت میں وہ عمل آ جاتا. 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، وہ عادت ہے. وہ بھائی دعوت سے دیر سے آیا تھا، فجر پڑھ کے سویا بھائی، مگر پھر اٹھ کے ظہر بھی پڑھا بھائی، تہجد میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوں. یعنی وہ عادت میں بیٹھ گیا. وہ چند اعمالوں کو عادت میں بٹھا کر وہ عادی ایمان کی کیٹیگری میں آ گئے. وہ یہ 2 ایمان کی وجہ سے، یہ فرسٹ 2 کیٹیگری کی وجہ سے مصیبتوں کے دروازے اور پریشانیوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے. تیسری جو ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے وہ ہے تحقیقی ایمان. تحقیقی ایمان میں کیسا رہتا بندہ؟ کہ وہ تحقیق کرتا کس میں؟ اللہ کی مخلوق میں. اللہ کو پہچانتا انہیں، اللہ کیسا میرے حاجتیں پوری کرتا وہ جانتا انہیں. کیسا؟ پہلے مانتا. دین میں کیسا ہے؟ اسلام میں پہلے ماننا ہے.
ایمان میں پھر جاننا ہے، احسان میں پھر دیکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد تقویٰ آتا. اپنے ان تینوں پہ ٹکے تو تقویٰ آتا. یہ کیا کر رہے ہیں اپن؟ تحقیق کر رہے ہیں، یعنی جانتا پن حاصل کر رہے ہیں. یہ جانتا پن، یہ تحقیق کرنا، یہ اسلام، ایمان، احسان پر ٹکنا جس کا نام تقویٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو مبارکباد ہو، ایمان تحقیقی ایمان والے ہیں. اور اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم وہ آوارے کتوں والی مثال میں ہم پرفیکٹ فٹ ہو رہے ہیں. آپ جو ہے 500,000 سال پہلے وہ دے دیے تھے مثال، وہ اب تک چل رہی، وہ اب تک وہ اس کے اوپر جو ہے چل رہی وہ مثال. اب جو ہے اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے جو دل ہوتا ہے، دل جو ہے، دل کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا. دل کا کام کیا ہے؟ پسند کرنا. دل کا کام کیا ہے؟ چاہنا. یہ کیا ہے؟ دل کے کام ہے. یہ دل میں آتے یہ سب چیزیں. اگر دل میں ایمان ہوگا تو اس کو دین کے کاموں میں خوشی محسوس ہوگی، تو وہ دل صحت مند دل ہے. ورنہ وہ دل بیمار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہم کو جو ہے دین کے کاموں سے محبت ہے، دین کے کاموں کی چاہت ہے، دین کے کاموں کو کرنا پسند ہے، تو ہمارا دل صحت مند ہے. اگر ہمارے دل میں دنیا کے کاموں سے محبت ہے، دنیا کے چیزوں کی پسند ہے، دنیا کو چاہنے والے ہیں، تو ہمارا دل بیمار ہے. آپ فرماتے ہیں. اور آپ دماغ کی بھی مثال دیتے ہیں. دماغ میں کیا رہتا؟ پہچان حاصل کرنے کا صلاحیت رہتی، یعنی دیکھ کر سمجھنے کی صلاحیت رہتی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت رہتی دماغ میں. تو وہ دماغ میں جو غور و فکر کرنا ہے، اگر وہ دین کے لیے غور و فکر کر رہا ہے کہ میں دین میں کیسا ترقی کروں. دین میں ترقی کرنا مطلب ہم کو پیسہ ویسا کمانے کا نہیں رہتا. دین میں اللہ کو کیسا راضی کروں. ہمارے کو ترقی مطلب پیسہ ہی چاہتا. پہلا جو معبود بنایا ہوا ہے نا، ہم پیسے کا معبود بنے ہوا ہے. تو دین میں ترقی مطلب میں میرے رب کو کیسا راضی کروں، میں میرے آقا کو کیسا راضی کروں، میں دین کی خدمت کیسا کروں. یہ اس میں اگر غور و فکر کر رہا ہے بندہ تو اس کا جو دماغ ہے وہ صحت مند ہے. آپ فرمائیں. اگر یہ جو غور و فکر ہے یہ دنیا کی چیزوں میں لگے ہوا ہے تو پھر یہ جو دماغ ہے یہ بیمار دماغ ہے. آپ فرماتے ہیں. تو دیکھیں آپ کیسے کیسی چیزوں سے ایک تو گھوکر بنا لے رہے ہیں، ہم خود ہی گھوکر بنا لے رہے ہیں، خود ہی اپنے کو تکلیف ہو رہی، پھر گناہیں کر کے پھر ہمارے کو بول رہا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو رہی ہمارے اوپر. مطلب ایسی مثال ہے، اللہ والے ایسی مثال دیتے ہیں کہ ایک وائر جا رہا ہے جس میں کرنٹ ہے، آپ جو ہے بنا سیفٹی کے ڈائریکٹ جا کے اس کو پکڑ لے رہے ہیں تو کیا ہوتا؟ الیکٹرک شارٹ مار کے وہاں پہ ہلاک ہو جاتے ہیں اپن. تو ہم ایسا بولتے کہ ارے وہ وائر میرے کو شارٹ مار دیا بھائی بول کے. ارے بیوقوف، تو ہی گیا وہ وائر کے جا کے پکڑ لیا، معلوم ہے کہ جو ہے پکڑنے سے ہلاک ہو جاتے. ایسا بولتے کہ نہیں وہ وائر کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے بول کے. اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما دیے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صالحین تمہارے دوست ہے، شیطان تیرا دشمن ہے. پھر بھی ہم جا کے جو ہے گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں میرے کو جو ہے آزمائشوں میں آ جا رہا ہوں، میرے کو کئی کو اتنے پرابلمس آ رہے ہیں، میں کئی کو اتنے پریشانیاں آ رہے ہیں میرے اوپر، میرے ساتھ ہی جیسا ہو رہا کیا. اپنے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے. دل بیمار ہے، دماغ بیمار ہے. کیوں؟ اس میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، اپنی خواہشات کی محبت بھری ہوئی ہے. پورے دل میں اور دماغ میں گھوکھورا بنا لیا اپن. جہاں ٹچ کر رہے ہیں تکلیف ہے وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ اپنے رب کو نہیں پہچانے، ایمان حاصل نہیں کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان تو لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہم یہ تک نہیں جانے کہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ ہم یہ تک نہیں جانے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے جز ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس پر ایمان لے کے آنا ہے وہ بھی اکثر مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ اللہ ہے ایمان لے کے آؤ بولتے آپ، اکثر لوگ یہی بولتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ الہ ہے بول کے ایمان لے کے آؤ بول رہے ہیں۔ اکثر یہ بھی فعلم انہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کو رکھے۔ اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اور ہم کون سے جگہ، ہم کون سے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن سے بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ۔ تم اللہ کا کس طرح کیسے انکار کر سکتے ہو؟ آخر یعنی تم اللہ کا آخر کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں مالک ہوں نا، اور تم میری مخلوق ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ امانت ہے، تم میرا کیسا انکار کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسا انکار کر سکتے کہ میں تم کو جب تم کچھ بھی نہیں تھے، مثال کے طور پر ہماری جو ایج ہے 30 ایئرس سے سمجھے آپ، 32 ایئرس پہلے کہاں تھے؟ 32 ایئرس پہلے ہماری کچھ بھی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، میں تمہارے کو پیدا کرا، میں تمہارے کو زندگی دیا، پھر میں ہی ہوں جو تمہارے کو موت دوں گا، پھر میں ہی ہوں جو موت کے بعد تمہیں پھر سے زندہ کروں گا، پھر پلٹ کے تمہارے کو میرے پاس ہی جانا ہے، تم کیسا میرے کو انکار کر سکتے؟ آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں میں تمہارے لیے پیدا کرا، اور تمہار کو میرے لیے پیدا کرا، تو میرے کو بھول گیا یار؟ ایسا سوال کر رہا ہے، ایسا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ زمین میں جو کچھ میں پیدا کرا وہ تم لوگوں کے لیے پیدا کرا، اور جو ہے تمہار کو جو ہے میری عبادت کرنے کے لیے، میرے مقصد کے لیے، میرے کو پہچاننے کے لیے بھیجا، اور تم میرے کو بھول گئے وہاں جا کے، میرا انکار کر دیتے تم وہاں جا کے۔ واہ واہ واہ، دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیسا ڈائریکٹ ہمارے ساتھ مخاطب ہو رہے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور چنانچہ ان کے ساتھ آسمان کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کیسی ڈائریکٹ آیت ہمارے اوپر ہمارے مزاج کے حساب سے اتارے کہ میں مالک ہوں، تم اپنی جاب کو مالک سمجھ رہے ہیں، انکار کر دیا نا یہاں پر۔ تم جو ہے اپنے کاروبار کو مالک سمجھ لیے، میں مالک ہوں، میں تمہارے کو وہ زمین پہ کاروبار سیٹ اپ کر کے دیا، میں وہ تمہارے کو آفس میں وہ جاب لگا کے دیا، تم میرا انکار کر دے رہے یار۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس میں کیا تھا؟ ایک بھائی نے دوسرے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، قتل کر کے خود ہی چلا رہا ہے کہ مجھے جو بھی اس کو مارے، اس کا قتل کرے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو پورے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور تھوڑے دن پہلے ہی وہ ایک گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہ گائے کے بچڑے کو اس کو ذبح کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ آیت نازل کر کے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک گائے لو،
اب وہ گائے کا جب ذکر کرے اللہ تعالیٰ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ گائے کیسی ہونا، کالی ہونا، گوری ہونا، یا انہیں کتنی عمر کی ہونا، 50 سوالہ کرے ان لگا، یعنی ہماری طرح ہی تھے ان لگا، کوئی چیز پر راضی نہیں رہتے. ایسے یہ ایک چیز دیے تو یہ نہیں دیے، ایک چیز دیے تو وہ نہیں دیے. ارے ان کی دیکھو سیلری کتنی زیادہ ہے، میری دیکھو کتنی کم ہے. ان کو دیکھو 4 گھر بنا لیے، میں دیکھو اب تک کچھ بھی نہیں کر لیا. انہیں دیکھو وہاں چلے گا، میں دیکھو جہاں کا وہیں چھوں. یعنی کوئی اللہ کی نعمت سے راضی ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن کیا دیے؟ ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کا گوشت لے کے وہ مردے وہ جو مقتول ہے، مقتول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ جو مردے جس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کو گائے کے گوشت سے اس کو مارو بول رہے، تو وہ زندہ ہو جائے گا. کیسا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پہلے وہ گائے کی ان لوگ وہ کرے تھے نا، پرستش کرے تھے نا ان لوگ، وہ گائے کو ذبح کرنے لگائے. اللہ تعالیٰ ذبح کرنے لگائے. کیا پروف کرے اللہ تعالیٰ ذبح کر کے؟ کہ وہ گائے تمہارا معبود نہیں ہے، میں تمہارا معبود ہوں. تو اس سے ہمارے کو کیا نصیحت حاصل کرنا ہے؟ کہ ہم ہمارے خواہشات کی ذبح کر دینا، ہمارے نفس کو ذبح کر دینا، ہمارے خواہشات کو ذبح کر دینا. کس کے خاطر؟ ان کو معبود بننے نہیں دینا. وہ شیطان کے ہتھیار ہے، وہ اس کے خاطر اس کو رکھتے ہوئے انہیں ہمارے کو بہکارا. ان کو ذبح کر دینا اور اللہ کو الہ مان لینا، ہمارے دل میں مان لینا، جان لینا، دیکھ لینا، اس کے اوپر ٹکے ہوئے رہنا. یہ تحقیقی ایمان ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. تو یہ کرنے کے بعد جب وہ لوگ گوشت کا ٹکڑا لے کے مارے تو وہ جو شخص تھا وہ زندہ ہوا. زندہ ہو کے جو قتل کرا تھا اس کی طرف اشارہ کرا، اس نے میرے کو مارا، پھر مر گیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھے وہ آیت کو اللہ تعالیٰ ہم پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، گوشت کے حصے سے پھینک کے مارو اس کو. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ایک طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بتائے تم جو گائے کے بچڑے کو معبود بنا دیے تھے نا، وہ تمہارا معبود نہیں ہے، اسی کو ذبح کرا دیے وہاں پر. مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ تعالیٰ کیسا الہ ہے وہ دکھا رہے ہیں، نشانیاں دکھا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ والے جو ہے اپنی ایک کتاب میں کوٹ کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ جو ہے وہ آخری امت ہے اور ہمارے آقا جو ہے خاتم النبیین ہے. تو اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ہم جو ہے جیسے پچھلے والے امتیں ہمارے لیے ایک مثال ہے، ویسی اگر ہم آخری امت نہیں ہوتے تو آگے والے امت، آنے والے جو امت ہوتی، ہم وہ کتابوں میں مثال کے طور پر ہوتے. ہمارے جو چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے جو چیزیں، ہمارے جو گناہیں ہیں، ہماری جو بدبختی ہے، ہماری جو بے ایمانی ہے، اس کے چرچے وہ کتاب میں ہوتے. اور وہ جو آگے آنے والی جو امت ہے وہ ہمارے بارے میں سن کر ہدایت حاصل کر رہی ہوتی. ایسا اللہ والے جو ہے اپنی ایک مثال بتاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہمارے آقا کی امت میں ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 96، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب، آپ یقیناً ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی جو ہے تقریباً لوگوں کے اوپر یہ آیت فٹ ہوتی ہے. کیسا؟ اب کچھ لوگ جو ہے زندگی بھر محنت کر کے ایک پوزیشن پر آتے، 50 سال لگے، 55 60 سال لگے. اب وہ لوگ کیا بولتے؟ اب ہم اتنی محنت کر کے اتنے پوزیشن پہ آئے نا بھائی، اب ہم تھوڑا انجوائے کرنا، میں جلدی مرنا نہیں، میری صحت کے لیے دعا کرو بھائی، میں لمبا جینا، کیونکہ وہ اتنی محنت کر رہا ہوں نا میں، تو میں اپنے بچوں کے، اپنے پوتروں کے، اپنے نواسوں کے شادیاں دیکھ کے مرنا. اتنی میں محنت کر کے سکسیزفل بنانا، اس کی نظر میں سکسیزفل وہ ہے، تو سکسیزفل بنانا وہ انسان، وہ کیٹیگری والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب،
آپ دیکھو گے وہ لوگوں کو اور پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص تمام دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر ہو۔ دیکھیں آپ، 1000 سال تو بھی رہنا تھا میری زندگی، اتنی محنت کر کے میں یہ لیول پہ پہنچا، اب میں انجوائے نہ کو کروں؟ اتنا ہارڈ ورک کر کے میں اتنے لیول پہ پہنچا، یہ پراپرٹیاں بنا لیا، وہ بنا لیا، یہ بنا لیا، ان کو سیٹ کر دیا، ان کو سیٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ویسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور آگے دوسرے آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تم جو سیٹ کرے نا، ہم ایسا تمہارے کو سیٹ کریں گے کہ تمہارے کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، تمہارے سے اچھے سیٹ کرنے والے ہم ہیں۔ تو جو ہے 1000 سال کی عمر پائیں گے، یہ چاہتے ہیں وہ لوگ۔ اور حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ لوگ، یہ عمل یہ اپنے خود کے لیے کر رہے ہیں، ہماری رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں حبیب، آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں حبیب، دین کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی خود کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ ہر عمل کو ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ ناحق کھاؤ نہ کو، ناحق استعمال نہ کو کرو، انلیس کہ جو ٹرانزیکشن ہو جاؤ، خرید و فروخت ہو جاؤ، وہ جائز ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ قتل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے جا کے چھرا لے کے جا کے بھوک کے وہ ویسا قتل نہیں کر رہے ہیں، آج جو ہے ہم رشتوں کا قتل کر دے رہے ہیں۔ کیسا؟ میں اور میری فیملی، دور باقی کے رشتہ دار جائیں کہیں بھی، ہم کو اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ایک لڑکا شادی سے پہلے میں، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، بس شادی کے ہونے کے بعد میں، میری بیوی، میرے بچے، بس بھائی بہن کا قتل کر دیا۔ شادی سے پہلے خاندان والوں کا قتل کر دیے، شادی کے بعد بھائی بہنوں کا قتل کر دیا۔ یہ قتل نہ کرو بولے اللہ تعالیٰ۔ یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مہربان ہے تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہے۔ جا کے تم ہی تار کو چھینکے بول رہے ہیں کہ جو ہے تار میرے کو شاٹ مارا، یہ نہیں سمجھ رہے کہ تم جا کے کئی کو چھیے بھائی، وہ تار کو جب معلوم ہے کہ وہ پکڑنے سے تمہاری ہلاکت ہوتی ہے تو تم کئی کو جا کے وہ کر رہے ہیں چیزیں، کئی کو جا کے تار کو پکڑ رہے ہیں۔ دیکھیں کیسا جو ہے وہ مثال اور یہ آیتیں کیسا فٹ ہو رہے ہیں ایک ساتھ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو شخص زیادتی اور ظلم کرے، اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں ڈھکیل دیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ آیت نمبر 29 میں، آئی تھنک سورہ نساء ہے یہ، آیت نمبر 29 میں وہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قتل نہ کرو، ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ۔ آگے 30 میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا شخص کوئی زیادتی اور ظلم کرے گا تو اس کو آگ میں ڈھکیل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ میں اٹھاتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، میرے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 31 میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء میں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے، اور تم کو ایک باعزت جگہ میں داخل کریں گے۔ دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں، تم جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک، کفر، نفاق، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں،
ان سے تم پرہیز کرو تو ہم تمہارے چھوٹے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیں گے. صرف معاف ہی نہیں کریں گے, تم کو ایک عزت والے مقام پہ داخل کر دیں گے. اب دیکھیے جتنے بھی دنیا جو کام کر رہی ہے وہ عزت کے لیے کام کر رہی, کوئی ذلت کے لیے کام نہیں کر رہا. جو ہے کام کر رہے ہیں عزت کے لیے. ہر چیز جو بھی کام کر رہے ہیں, کئی کو عزت کی روٹی ہونا صاحب, 2 وقت کی صحیح, مگر عزت بہت امپورٹنٹ رہتی. تو کیا فرما اللہ تعالیٰ, تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو, ہم جو ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. صرف معاف ہی نہیں کریں گے, تم کو باعزت جو ہے اچھی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آ رہی کہ مصیبت اور پریشانی ہماری وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی. اس میں اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ آزمائش ہے تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں پر اللہ کی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی آزمائش انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے, اللہ کی آزمائش صالحین پر ہوتی ہے, نبیین پر ہوتی ہے, صدیقین پر ہوتی ہے, شہداء پر ہوتی ہے. ہمارے جیسے گناہ گاروں کے اوپر آزمائش ہو ہی نہیں سکتی. جو ہمارے اوپر پرابلمس آ رہی ہیں, جو مشکلات آ رہی ہیں, وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے. اس کے اوپر غور و فکر کریں اور نیکی زیادہ کریں, اور گناہیں جو ہے نیکیاں جو ہے گناہوں کو کھا جاتی ہیں. تو نیکیاں کرتے جائیں تو گناہیں آٹومیٹک ختم ہوتے رہتے ہیں. پھر نیکی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ میری نیکی کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں, یہ میرے اللہ کا کرم ہے, میرے میں کوئی کمال نہیں ہے. تو وہاں پر میں سے بچے تو انشاءاللہ ہم کو جو ہے کوئی بھی کبھی بھی کوئی مصیبت چھو نہیں سکتی. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوں, اس کے کوتاہی ہوئے مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا, اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.